ایران سے معاہدے کے قریب پہنچ گئے امریکی صدر کا بڑا دعویٰ، آئندہ ہفتے دورہ چین سے پہلے معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ ڈیل کی صورت میں ایران پر عائد پابندیاں نرم کرنے کا بھی اشارہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آپریشن ایپک فیوری کا خاتمہ ایرانی معاہدے سے مشروط کر دیا۔ معاہدہ نہ کرنے پر ایران پر شدید حملوں کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ بولے کہ اگر ایران معاہدے پر رضامند ہوا تو آبنائے ہرمز سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکی آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ایران معاہدے پر راضی نہ ہوا تو بڑے حملے کیے جائیں گے۔ ایران پر حملے پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے شروع ہو جائیں گے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں مزید کہا کہ معاہدے کی شرائط میں ایران کی زیر زمین تنصیبات بند کرنے کی شرط شامل ہے۔ مجوزہ نکات میں افزودہ یورینیم بھی امریکہ کے حوالے کرنے کی تجویز شامل۔ اب خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کو بھیجنے کا امکان نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا بھی قبل از وقت ہے۔ گزشتہ رات امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ ایران مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ واشنگٹن کی 14 نکاتی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنے مواقف سے آگاہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان اسماعیل بقائی کی امریکی ٹیلی ویژن سے گفتگو۔ بولے کہ مذاکرات اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب فریقین نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر بات چیت کا مقصد مسئلے کا حل نہ ہو تو اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ مذاکرات کا مطلب نہ دباؤ ڈالنا ہے، نہ ہی اپنی بات مسلط کرنا، نہ دھوکہ دینا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی خطرے کے مکمل خاتمے کے بعد ہی آبنائے ہرمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنائے ہرمز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ خلیج عمان میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے والے ایرانی جھنڈا بردار خالی آئل ٹینکر کو روک دیا گیا۔ امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکر پر فائرنگ کی۔ تہران پورٹ سے آنے اور جانے والے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ دشمن میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد بحری ناکہ بندی کے ذریعے اقتصادی دباؤ بڑھا کر تہران کو اندر سے کمزور کرنا ہے تاکہ ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایرانیوں کو تاریخ کے اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے۔ امریکی عوام کو امریکہ کے غلط فیصلوں سے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جنگ میں آخری فتح کے بعد ایران بین الاقوامی نظام میں بااثر بن کر ابھرے گا۔ خطے اور دنیا میں امن کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امید ہے کہ جاری بات چیت دیر پا امن میں تبدیل ہو جائے گی۔ خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ بولے کہ 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھے ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امن بات چیت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ امن کے لیے پاکستان کا کردار مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کی نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بھی تعریف۔ بولے کہ فیلڈ مارشل نے فریقین کو ایک میز پر بٹھایا۔ ان کی کوششوں کی بدولت اب بھی یہ اقدامات جاری ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے پر اظہار تشکر بھی کیا۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ پاکستان اور دیگر ممالک کے کہنے پر آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا پروجیکٹ فریڈم مختصر مدت کے لیے روک رہے ہیں۔ چین کا امریکہ ایران مکمل جنگ بندی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے کہ فریقین جلد آبنائے ہرمز سے محفوظ طور پر گزرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی اپیلوں کا جواب دیں گے۔ مذاکرات جاری رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چین ایران کا قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کو ناجائز قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ چین نے قومی خود مختاری اور قومی وقار کے تحفظ کے ایرانی حق کا اعادہ کیا ہے۔ ایران نے علاقائی امن و استحکام کے لیے چین کی 4 نکاتی تجویز کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔
کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر اتفاق۔ اس سے پہلے ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ کا خطے میں حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی ثالثی کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ صورتحال نہ خطے نہ ہی دنیا کے مفاد میں ہے۔ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے کہ جس سے خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچایا جا سکے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی منڈی میں امریکی WTI 9% سستا $92 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برنٹ کروڈ 8% گراوٹ سے $100 میں فروخت۔ مربان کروڈ 6% کمی سے $98 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 7 نفسیاتی حدیں بحال ہوئیں۔ مارکیٹ 1,71,700 پر جا پہنچی۔ کاروبار کا آغاز 1,64,742 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر رد عمل۔ عراقی وزیر اعظم سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کریں۔ ایرانی صدر کا مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا اعلان۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کو درپیش معاشی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جنگی اثرات کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اس صورتحال میں ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آبنہ ہرمز سے گزرتے ہوئے بحری جہاز پر حملہ ہوا۔ فرانسیسی شپنگ کمپنی کی تصدیق۔ کمپنی کے مطابق گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے میں عملے کے کئی افراد زخمی ہوئے، جہاز کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمی عملے کو جہاز سے نکال لیا گیا اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ عملے کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ فرانسیسی کمپنی سے تعلق رکھنے والے جہاز CGM سینٹیاگو پر گزشتہ رات حملہ ہوا تھا۔ ادھر فرانسیسی صدارتی آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیرس اور اس کے شراکت دار چاہتے ہیں کہ ہرمز کا معاملہ امریکہ ایران کے درمیان موجودہ مذاکرات سے الگ ہو۔ دوسری جانب جرمن چانسلر نے صدر ٹرمپ سے ایران جنگ پر اختلاف کے باوجود شراکت داری جاری رکھنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ کہا ٹرمپ سے روزانہ فون پر بات ہوتی ہے، اختلاف رائے کے باوجود مضبوط تعلقات قائم رہ سکتے ہیں۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی تردید۔ وزارت دفاع کا بیان جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا، کسی بھی کارروائی پر سخت جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران UAE کے خلاف کسی نوعیت کے میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے گئے ہیں۔ ایران کسی بھی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیلی قوتوں کا مرکز بن چکا ہے۔ پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور مظلومیت کا ڈھونگ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر کو اسرائیل سمیت مختلف ممالک کی قیادت کے ٹیلی فونک رابطے ایران کے حملے کی مذمت کی۔ اماراتی حکام کا دعویٰ ہے کہ منگل کو بھی تہران سے میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ پیر کو کیے گئے حملوں سے آئل زونز میں آگ لگ گئی تھی۔ سعودی عرب کے لیے پاکستانیوں کی جان بھی حاضر ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران پر واضح کر دیا۔ بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ امت کے مفادات کا تحفظ ترجیح ہے۔ ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ اور ایران کو براہ راست بات چیت پر راضی کیا اور جنگ بندی کروائی۔ پاکستان کی کوششوں سے ہی 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر مستقل جنگ بندی پر ختم ہو۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ممالک سے اچھے تعلقات حکومت کی ترجیح ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہم سنگ میل ہے۔ مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاک فوج کے شہداء کو سلام، یہی ہیں وطن کے اصل محافظ، ان کی قربانیاں ہماری پہچان۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराजी अक़ीदत। भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे के अज़्म का इयादा, कहा कि कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शुहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलोचिस्तान में जाम शहादत नोश किया था। दुनिया और ख़ित्ता मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार हैं। कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते, जंग में अमन इख्तियार करने को तरजीह देनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बैन अल-क़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि इस्लाम तनाज़ात और जंग में भी तहम्मुल और अमन को तरजीह देने की तलक़ीन करता है। जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह और मुस्तकिल रहा है। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हैं। अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल भी ख़ुसूसी तवज्जो चाहती है। आइनी और गैर आइनी मुक़द्दमात को एक साथ चलाना आइनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। आइनी मुक़द्दमात वफ़ाक़ी आइनी अदालत, जबकि रेगुलर मुक़द्दमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतज़ाद फ़ैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफ़ाक़ी आइनी अदालत के दायरे इख्तियार पर फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट और वफ़ाक़ी आइनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। वफ़ाक़ी आइनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 199 के तहत दायर आइनी दरख्वास्तों की अपीलें वफ़ाक़ी आइनी अदालत सुनेगी। सिविल नोयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। तौहीन अदालत के मुक़द्दमात मुतल्लिक़ा अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुक़द्दमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी आंखों के तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल। अडियाला जेल में भी मेडिकल टीम ने 3 बार चेकअप किया। उधर बुशरा बीबी का ज़ाती मुआलिज से इलाज कराने और फैमिली से मुलाकात न कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क दिए कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अगर नहीं आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाएगा। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी से बेटी को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं, हर चीज़ ओके है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैमिली मेंबर्स की 24 फरवरी को आखिरी मुलाकात हुई थी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते, एक मौका दे दें, तमाम रिपोर्ट्स पेश कर देंगे। मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। वक्त आ चुका है कि बानी पीटीआई से इजहार एकजहदी के लिए अदालत न आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का 2 टूक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी में कुछ लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी फंड में पैसे जमा न कराने का भी शिकवा। कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को 5.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। जमात की एक बड़ी तादाद पार्टी फंड के लिए पैसे ही जमा नहीं करा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में समली डैम का तफसीली दौरा। तोसी मंसूबे का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा कि डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। अतराफ के इलाके में तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ और तरक्की का प्लान भी तलब कर लिया। कहा कि समली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ से इलाके में तरक्की होगी। मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ कराने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SCCB से रजिस्ट्रेशन करा ली। कफील, ख्वातीन, ख्वाजा सरा, किसान और ओवरसीज़ के लिए खुसूसी प्लान मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। जामे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब इस्लाहात पहले भी आगे था, आज भी आगे है। वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने पंजाब में जारी तरक्याती और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों को सराहा।
وزیر اعلیٰ سندھ نے سماجی تحفظ کے دائرہ کار میں توسیع کر دی 8,85,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے نئی نقد امداد کی منظوری ابتدائی نشوونما کے لیے 14 ارب روپے کا منصوبہ بھی منظور پیدائش سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے سماہی 3,000 روپے دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کا اجلاس مراد علی شاہ نے کہا بچوں کی نشوونما کی نگرانی غذائیت سے متعلق رہنمائی اور تعلیمی تیاری کو یقینی بنایا جائے کسی بھی کمزور خاندان کا بچہ نظر انداز نہیں ہوگا کوئٹہ میں گرین اور پنک بسوں کو مرحلہ وار الیکٹرک بسوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا اجلاس مفاد عامہ اور ادارہ جاتی کارکردگی کے فروغ کے لیے متعدد اہم فیصلوں کی منظوری توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے اہم اقدامات کی بھی منظوری چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا سرفراز بگٹی نے کہا کہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ سے شہری آلودگی میں کمی اور عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو خط لکھ کر مدد مانگ لی گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹ ختم کرنے کی اپیل معاملہ پنجاب حکومت کے ساتھ اٹھانے کا مطالبہ خط میں لکھا کہ پنجاب سے گندم کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے سندھ سے آنے والی گندم کو بھی مشکلات ہیں گندم اور آٹا لانے کے لیے ٹرانسپورٹرز کو طویل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے طویل راستوں کے باعث اخراجات اور قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے گندم اور آٹے کی ترسیل کو بلا رکاوٹ اور ہموار بنایا جائے